السلام علیکم، حاضر خدمت ہوں مصحف ناول کی ایپیسوڈ نمبر 8 کے ساتھ۔ پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب دی چینل۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی۔ جہاں سلاد کی سبزیوں کا ڈھیر تھا، وہ وہیں کھڑے کھڑے سر جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کاٹنے لگی۔ ادھر آؤ محمل، رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا۔ آج اس نے پونی نہیں باندھی تھی اور بھورے لمبے بال شانوں پہ گر رہے تھے، جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ جی پھپھو، وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ پہلے جیسی بدلحاظ نہیں رہی تھی، ورنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر لگا کرتا تھا۔ میں نے سوچا تمہاری کوئی مدد کرا دوں۔ مسرت کو تو بھابھی نے دوسرے کاموں پہ لگا رکھا ہے، کوئی تک ہے بھلا؟ جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہے۔ تو کوئی بات نہیں پھپھو، ہمارا فرض ہے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزی کاٹنے لگی۔ یہ فوات رہا کب ہوا؟ پھپھو سامنے کاؤنٹر پہ ٹیک لگائے رازداری سے گویا ہوئیں۔ مجھے نہیں معلوم۔ حق ہاں، بڑا ظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ۔ میرا تو مانو اس کی شکل دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ وہ سر جھکائے کھٹا کھٹ پیاز کاٹتی جا رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ بڑا دل تھا میرا اپنی فائقہ کے لیے، مگر دل ایسا ٹوٹا کہ ادھر آنے کو بھی اب دل نہیں چاہتا۔ کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے محمل۔ جانے دے پھپھو، انا للہ پڑھ لیں۔ فائقہ باجی کوئی کم تھوڑی ہیں، وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہیں۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ اسے پھپھو کے آزردہ چہرے کو دیکھ کر دکھ ہوا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ یوں بات کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو درمیان میں محمل نے اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھی کہ انہیں پاٹنا مشکل تھا۔ وہ اس کے ابا کی ایک ہی بہن تھی، وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے؟ اس نے خود بھی تو کبھی بنا کر رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اسی لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ محمل کے لب سختی سے بھنج گئے۔ وہ تیزی سے سبزیاں کاٹنے لگی۔ محمل، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ یہ فارغ نہیں ہے، اپنی بہنوں سے کہہ دو، وہ فارغ ہی بیٹھی تھی باہر۔ پھپھو نے نہایت بے رخی سے کہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ حکم دیکھو کیسے چلا رہا ہے، تم ذرا بھی اس کی نہ سنا کرو۔ میرے بھی کتنے خواب تھے، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ فائقہ کے پاپا کے بزنس کا تو تمہیں پتہ ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں۔ ان کی طرح یتیموں کا مال نہیں کھاتے۔ میں یتیم نہیں ہوں پھپھو، میں بالغ ہوں، اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ وہ اب سلاد میں لیموں نچوڑ رہی تھیں۔ ہاں، تمہیں پتہ ہے ابھی فائقہ کے پاپا نے گھر بنوایا ہے، دوسرا گھر تو پھر سے فرنش کر کے فائقہ کو جہیز میں دیں گے۔ محمل کی لیموں نچوڑتی انگلیاں تھمیں۔ ایک خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا، گھر شفٹ کیا ہے، آپ اکیلے کیسے کریں گی سب؟ نوکروں پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتے۔ میں آ جاؤں آپ کے پاس، ہیلپ کرا دوں گی۔ ہاں کیوں نہیں پھپھو تو نہال ہو گئیں۔ میں تم سے کہنے ہی لگی تھی، پھر سوچا تمہاری پڑھائی ہے تو اسی لیے اتنا پیار جتا رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، ویکنڈ ہے، پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کرانی ہے نا۔ اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا تھا۔ پھپھو نے حامی بھر لی۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ تیاری کیا تھی؟ 2 جوڑے رکھے، چند ضروری کتابیں، اور پھر قرآن رکھتے رکھتے وہ رہ گئی۔ قرآن تو وہاں ترجمے والا مل ہی جائے گا، 2 دن کی ہی تو بات ہے۔ اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات نہیں۔ اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ پھپھو کا سامان شفٹ ہو گیا تھا، بس ڈبوں میں بند تھا۔ وہ جاتی ہی کام میں لگ گئی۔ فائقہ تو ٹی وی میں ہی مگن تھی، ڈش بھی لگ گئی تھی اور وہ بہت شوق سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے اس سے کچھ نہ کہا، محمل ہی ساری چیزیں نفاست سے سیٹ کرتی رہی۔ رات 11 بجے تھے جب اس نے آج کے لیے بس کی، اور پھر نہا کر نیا سوٹ پہنا، پھر نئے سرے سے وضو کیا اور دوپٹہ سر پہ لپیٹے وہ پھپھو کے پاس چلی آئی۔ پھپھو، آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہوگا؟ کیا ترجمے والا؟ وہ اپنے کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھیں۔ قرآن ہوگا، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔
ترجمے والا تو فائقہ کی دادی کا تھا پچھلے گھر میں، مگر وہ کسی نے مانگ لیا تھا۔ ترجمے بغیر والا ہوگا۔ اچھا چلے وہی دے دیں۔ کتابوں کے ڈبے سے نہیں نکلا۔ نہیں تو میں نے خود ساری کتابیں ادھر رکھی ہیں، پھر شاید کہیں مس پلیس ہو گیا ہوگا، فائقہ سے پوچھ لو۔ وہ پھر سے کام میں لگ گئیں۔ وہ بے دلی سے فائقہ کے پاس آئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس قرآن پاک ہوگا؟ میرے پاس؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ اماں سے پوچھو، ان کو پتہ ہوگا۔ وہ مایوس سی خود ہی ڈھونڈنے لگی۔ کتابوں کے ریک کو پھر سے دیکھا، ایک ایک چیز چھان ماری، مگر قرآن نہ ملا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا بیگ پھر سے کھولا۔ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور شاید اس نے قرآن رکھ دیا ہو۔ سارے کپڑے اوپر نیچے کیے، مگر ہوتا تو ملتا۔ وہ پھر سے لاؤنج میں گئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس کوئی کیسٹ ہوگی تلاوت کی؟ نہیں۔ فائقہ نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ کوئی چینل ہوگا جس پہ تلاوت آتی ہو؟ تنگ مت کرو محمل، میں مووی دیکھ رہی ہوں۔ وہ اکتا کر رخ پورا ٹی وی کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ محمل تھکے تھکے قدموں سے واپس آئی اور بیڈ پہ گر کر نہ جانے کیوں رونے لگی تھی۔ رات وہ بے چین سی نیند سوئی تھی۔ اگلا سارا دن کام کرواتے وہ مغموم بے چین رہی۔ کھانے کی بھی چند لقمے لے سکی۔ اس سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا۔ ہفتے اور اتوار کے 2 دن اس کی زندگی کے جیسے بدترین دن تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے اور اپنا قرآن تھام لے۔ کوئی ایسا اتفاق تھا کہ رضیہ پھپھو کا ڈرائیور چھٹی پہ چلا گیا۔ وہ اب ان کے میاں نفیس انکل سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر سے بھی کوئی نہیں دے کر جا سکتا تھا، وہ جانتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اتوار کی رات گھر سے گاڑی اسے لینے آئی۔ پھر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوئی، بجائے کہیں اور جانے کے، بجائے کسی سے بھاگ کے ملنے کے، وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ شیلف پہ بیگ ایک طرف رکھا اور شیلف سے قرآن کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اسے لگا وہ زندگی بھر قرآن کے بغیر کہیں نہیں جا سکے گی۔ لوگ چابی بٹوا اور موبائل کے لیے آتے ہیں، قرآن کے لیے کوئی واپس نہیں آتا، نہ جانے کیوں۔ محمل اماں پکارتی ہوئی اندر آئیں تو اس نے آنسو خشک کیے اور اپنے مصحف کو احتیاط سے شیلف پہ رکھا۔ محمل، یہ لو۔ اماں نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری ڈاک آئی تھی کل۔ میری ڈاک؟ اس نے حیرت سے لفافہ تھاما۔ مسرت جلدی میں تھی، لفافہ دے کر پلٹ گئی۔ اس نے الجھتے ہوئے یہ لفافہ چاک کیا اور اندر موجود کاغذات نکالے۔ وہ اس کا اسکالرشپ تھا جو اس کو دیا گیا تھا، انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کا اسکالرشپ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل، تمہاری ڈاک آئی تھی، کیا یہ وہ اسکالرشپ تھا؟ کھانے کی میز پہ آغا جان نے پوچھا تو یکدم سناٹا چھا گیا۔ محمل نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ سب ہاتھ روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی۔ اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی، خوشی یا جوش سے خالی آواز۔ تو کلاسز کب سے سٹارٹ ہوں گی؟ آغا جان بات کرنے کے ساتھ ساتھ چمچ کانٹا پلیٹ میں کھڑکا رہے تھے۔ باقی سب دم سادے محمل کو دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک بڑی خبر تھی۔ ستمبر میں۔ تمام اخراجات وہی اٹھائیں گے؟ جی۔ وہ جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانے لگی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اب اس کے چمچے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ویری گڈ۔ انگلینڈ میں اسکالرشپ؟ محمل انگلینڈ چلی جائے گی؟ سرگوشیاں چیمنگویاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس نے سر جھکائے خاموشی سے کھانا ختم کیا، پھر کرسی دھکیل کر اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خوش تھی یا ناخوش۔ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر یہ ناخوشی کیسی؟ دل ڈوبنے کا یہ احساس؟ شاید یہ اس لیے تھا کہ اس صورت میں اسے علم الکتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی، قرآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ لیکن وہ تو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں، انگلینڈ جانے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا۔ انہی سوچوں میں ایک دم اسے نیند نے آ لیا۔ صبح کلاس میں سپارہ کھولتے وقت اسے امید تھی کہ آج کے سبق میں اس کے اسکالرشپ کے بعد کے خیالات کے متعلق آیات ضرور آئیں گی، لیکن آج کی یہ آیات سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے کسی قدیم قصے کی تھیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی قدرے ناقابل فہم تھا، بلکہ تھا نہیں، اسے لگا تھا۔ وہ اسکالرشپ بھلا کر اس واقعے میں الجھ گئی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب طالوت کا لشکر جالوت سے مقابلے کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والی ایک نہر میں ان کے لیے آزمائش ڈال دی گئی۔
اللہ نے اس نہر کے پانی کو سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا، تو جو لوگ پانی پینے گئے وہ نہر پہ بیٹھے رہ گئے، اور جنہوں نے چلو سے پانی نہ پیا وہ آگے نکل گئے، اور انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اس کے انجام تک پہنچایا۔ پوری تفسیر سن کر بھی اسے سمجھ نہ آیا کہ بھلا نہر کا پانی کیوں نہیں پینا تھا، پانی تو حرام نہیں ہوتا، پھر کیوں؟ وہ پورا دن یہی سوچتی رہ گئی، یہاں تک کہ رات جب میٹھا لینے کچن میں آئی تو بھی یہی سوچ رہی تھی۔ کچن خالی تھا، اس نے فریزر کا دروازہ کھولا، سویٹ ڈش کے ڈونگے نکالے، ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھائے باہر آئی۔ تلاوت کی آواز اس کی سماعت میں یوں ہی گونج رہی تھی۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ جدا ہوا، وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال میں آئی، اونچی پونی جھکے سر سے اور اٹھ جاتی تھی، کندھوں پہ پھیلایا دوپٹہ اور شفاف چہرے پہ سنجیدگی لیے اس نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی۔ سب وقفے وقفے سے اسے دیکھ رہے تھے، متاثر، جلن زدہ نگاہیں۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تم کو آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے ٹرے سے ڈونگے نکال رہی تھی۔ پہلا ڈونگا اس نے آغا جان کے سامنے رکھا، تو جو کوئی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں۔ دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھوں میں ہی اٹھا کر اس نے ٹیبل کے وسط میں رکھا، اور جو کوئی اس نہر سے نہ پیے گا سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پینے کے وہ بے شک مجھ میں سے ہے۔ اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پہ رکھا اور واپس اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی، تو سوائے چند ایک کے جنہوں نے اس نہر میں سے پی لیا۔ سب سویٹ ڈش شروع کر چکے تھے، شیشے کے پیالوں اور چمچوں کے ٹکرانے کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھیں۔ ان آوازوں کے درمیان وہ مدھم مہرباں آواز بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ تو ابھی تک دور کہیں اس آواز میں کھوئی تھی۔ تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ اس نے پیالہ آگے کیا اور تھوڑی سی کھیر اپنے پیالے میں ڈالی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ وہ اب آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چمچ لے رہی تھی۔ تو تمہیں کب جانا ہوگا محمل؟ آغا جان نے پوچھا، تو یکدم پھر سے حال میں سناٹا چھا گیا۔ چمچوں کی آواز پھر سے رک گئی، بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑیں۔ اس نے سر اٹھایا، سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اگست کے اینڈ تک، یعنی تم ستمبر سے پہلے نہیں جا سکو گی؟ نہیں، کیا مطلب؟ آغا جان چونکے۔ میں نہیں جا رہی۔ اس نے چمچ واپس پیالے میں رکھا اور نیپکن سے لب صاف کیے۔ کیا مطلب؟ تم اتنا بڑا اسکالرشپ چھوڑ دو گی؟ فضا چچی نے تحیر سے کہا تھا۔ میں چھوڑ چکی ہوں، مگر کیوں؟ وہ نیپکن ایک طرف رک کر اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ ہر جگہ رکنے کی نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اس نہر سے پانی پی لیا تو میں ساری عمر اسی پہ بیٹھی رہ جاؤں گی، اور طالوت کا لشکر دور نکل جائے گا۔ بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر اس وقت آپ اپنے نفس کو ترجیح دیں تو خیر کا کام کرنے والے لوگ دور چلے جاتے ہیں، اور میں نہر پہ ساری عمر بیٹھی نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے وہ داؤد بننا ہے جو جالوت کو مار سکے۔ وہ سوچ کر رہ گئی اور کہا، تو بس اتنا، مجھے ابھی قرآن پڑھنا ہے، اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا اپنی لے پہ بہہ رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ لیے ٹیرس پہ کرسی ڈالے دور آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں شام کے پرندے اپنے گھروں کو اڑتے جا رہے تھے۔ ٹیرس سے سامنے والوں کا گھر نظر آ رہا تھا، انہی بریگیڈیئر صاحب کا گھر جن کی قرآن خوانی پہ ایک روز دیکھی تھی۔ قرآن کو بھی پتہ نہیں تھا ہم لوگوں نے اسے کیا بنا دیا۔ اس نے کسی خیال کے تحت کپ سائڈ پہ رکھا اور اٹھی، ابھی مڑی ہی تھی کہ سامنے فواد کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اندر کھلنے والے دروازے میں کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے، لب پنچے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے کتراتی کیوں پھر رہی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو میرا قصور نہیں ہے؟ وہ چپ رہی۔ کل دوپہر 3 بجے میں اسٹاپ پہ تمہارا انتظار کروں گا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، آئی ہوپ تم میری بات سننے آؤ گی۔ وہ کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ محمل کا رستہ کھل گیا، وہ بنا اسے دیکھے تیزی سے دہلیز پار کر گئی۔ ایک قسم تھی جو اس نے کھا لی تھی اور اب وہ اسے نہیں توڑ سکتی تھی، اور اسی لمحے سیڑھیاں اترتے اس نے محسوس ہوا، شاید وہ اس قسم کے بوجھ سے اب نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اب اسے وہ قسم نبھائی نہیں جا رہی تھی۔
بس ایک دفعہ وہ فواد سے باہر مل لے تو کیا ہو جائے گا؟ بس ایک دفعہ، کل دوپہر 3 بجے۔ نہیں، میں قسم نہیں توڑوں گی، اس نے گھبرا کر سر چٹکا۔ اس کے اندر کی سوچیں اسے وحشت زدہ کرنے لگی تھیں۔ پھر اسے یاد آیا وہ ٹیرس پہ بھلا کیوں آئی تھی، اور ہاں، وہ قرآن خوانی والا گھر۔ وہ کچھ سوچ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ ساتھ والا بنگلہ بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا، خوبصورت سا۔ اس نے گیٹ کے ساتھ نصب بیل پر ہاتھ رکھا۔ دوپٹہ شال کی طرح کندھوں کے گرد لپیٹے، اونچی کسی ہوئی پونی ٹیل ادھر ادھر جھلاتی، وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر گیٹ کھلا۔ اسی ملازم کی شکل نظر آئی۔ جی، بریگیڈیئر صاحب گھر پر ہیں؟ نہیں، پر آپ کون؟ میں محمل ابراہیم ہوں، ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، آغا ہاؤس میں۔ یہ کچھ پمفلٹس ہیں، بریگیڈیئر صاحب کو دے دینا، وہ پڑھ کر مجھے واپس کر دیں، میں ان سے واپس لینے ضرور آؤں گی۔ یہ ذمہ داری میں تمہیں دے رہی ہوں، اور ذمہ داری امانت ہوتی ہے، اگر امانت میں خیانت کی تو پلسرات پار نہیں کر سکو گے، سمجھے؟ چند پمفلٹس اور کارڈ اسے تھما کر اس نے تنبیہ کی تو ملازم نے گھبرا کر اچھا جی کہہ کر سر اندر کر لیا۔ وہ شام، وہ رات، وہ اگلی صبح بہت کٹھن تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی سو نہ سکی تھی۔ ساری رات بستر پہ کروٹیں بدلتے گزری۔ مستقبل بہت سے اندیشوں کی دھند میں لپٹا نظر آ رہا تھا۔ وہ کیا کرے، کس سے مشورہ کرے، کس سے پوچھے؟ اور جواب تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب صبح کے قریب اس نے قسم توڑنے کا سوچا تو بستر سے نکلی اور معاملہ اللہ پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کل اس کی کلاس میں سورہ بقرہ ختم ہوئی تھی اور آج آل عمران شروع ہونا تھی۔ غالباً پہلی 11 آیتیں پڑھنی تھیں۔ اسے پکا یقین تھا کہ کوئی حل آج کے سبق میں موجود ہوگا، سو اس نے آج کی آیتیں کھول لیں۔ پھر اس نے تمام آیات کو 2-3 دفعہ پڑھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہاں تو کوئی ذکر نہ تھا، نہ قسم کا، نہ قسم توڑنے کے کفارہ کا۔ کفارہ؟ وہ چونکی، تو کیا میں قسم توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، دل نے واضح جواب دیا۔ تو اس نے خود سے نگاہیں چرا کر مصحف کو بند کیا اور اوپر رکھ دیا۔ فرشتے ایک فائل پر سرسری نگاہ ڈالتے کاریڈور سے گزری جب وہ پھولی سانس کے تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ فرشتے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فائل کے صفحے کا کنارہ فرشتے کی انگلیوں کے درمیان تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ السلام علیکم، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان تیز تیز بول رہی تھی۔ وہ ایک فتویٰ لینا ہے، میں مفتی نہیں ہوں، مگر بس ایک فقہی مسئلہ ہے، ضرور پوچھنا، مگر آج کی تفسیر سن لو، اس میں تمہارا مسئلہ ہے۔ محمل کو جھٹکا لگا۔ آپ کو میرے مسئلے کا کیا پتہ؟ ارے نہیں، مجھے تو آج کی آیات کا بھی نہیں پتہ۔ میڈم مصباح کلاس لیتی ہیں نا؟ بس آج کل آپ کی کلاسز۔ پھر آپ کو کیسے پتہ کہ؟ کیونکہ یہی ہمیشہ ہوتا ہے، تفسیر کا ویٹ کر لو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا۔ اس نے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرسری سا اوپر نیچے دیکھنے لگی۔ مگر میں نے آج کی آیات پڑھ لی ہیں، اس میں میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ صبر لڑکی، علم صبر کے ساتھ آتا ہے، تفسیر کے بعد پوچھ لینا، مگر اس کی یقیناً نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ہلکا سا اس کا گال تھپ تھپا کر فائل دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ محمل نے اپنے گال کو چھوا، پھر سر جھٹک کر کوریڈور میں آگے بھاگ گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ جو وہ سوچے وہ قرآن میں نہ لکھا ہو۔ لوگ اس کی بات نہیں سنتے تھے تو توجہ نہیں کرتے، اور اگر توجہ کرتے بھی تو سمجھتے نہیں۔ اور ایک قرآن تھا، اسے کہنا بھی نہ پڑتا، اور وہ دل کی بات دھیان سے سنتا، توجہ کرتا، سمجھتا، اور پھر دانائی اور حکمت سے اسے سمجھاتا تھا، اور اس جیسا کوئی نہیں سمجھاتا تھا۔ مگر اسے لگا آج کی آیات میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو اس سے متعلق ہوتی۔ بہت بے دلی اور رنج سے اس نے سپارہ کھولا۔ وہ سفید چادر پہ دوزانوں ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے ڈیسک پہ سپارہ کھلا تھا، ایک طرف رجسٹر تھا جس پہ جھکی وہ تیز تیز لکھ رہی تھی۔ اب میڈم مصباح محکم آیات اور متشابہ آیات کا مطلب سمجھا رہی تھیں۔ محکمات وہ آیات ہیں جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلاً احکامات، اس دنیا کی باتیں، دنیا کے کسی باغ کی مثال، تاریخی واقعات، اور متشابہات وہ آیات ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے، مگر اس پہ ایمان بالغیب لانا ضروری ہے۔
مثلاً جنت دوزخ اللہ کا ہاتھ فرشتوں کی حیت متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اور جو پڑھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میڈم مصباح یہی سمجھا رہی تھی، سست روی سے تمام پوائنٹس رجسٹر پہ لکھے جا رہی تھی۔ متشابہات پہ ایمان بالغیب ایسا ہونا چاہیے جیسے میڈم کی آواز حال میں گونج رہی تھی، جیسے اگلی آیات میں ذکر ہے کہ راسخون فی العلم ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طالب علم، ایک حاصل علم صاحب علم، اور اس سے بڑا ہوتا ہے درجہ راسخ علم والے کو کہتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ محمل کے ہاتھ سے پین گرا، سیاہی کے چند چھینٹے چادر کو بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کہہ رہی تھی، جن کے دل مستقیم ہوتے ہیں، مگر وہ یک ٹک پھٹی پھٹی نگاہوں سے سپارے پہ دیکھ رہی تھی۔ راسخون فی العلم کے الفاظ کو دیکھی جا رہی تھی، ایک ہی تکرار اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ وہ بدسختہ کی کیفیت میں سپارے کو دیکھے جا رہی تھی۔ راسخون فی العلم، سپارے کے الفاظ دھندلا گئے تھے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں، اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اسے لگا صدیوں پہلے کی کہی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اور صرف اس کے لیے تھی۔ وہ انگلیوں کی پوروں سے ان 3 لفظوں کو بار بار چھو رہی تھی، اس نے محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں سے لڑھک کر گردن پہ پھسل رہے تھے۔ یہ الفاظ آج کی آیات میں تھے۔ اس نے بھلا کیسے سمجھ لیا کہ مسئلے کا حل آج کی آیات میں نہیں ملے گا؟ ہم نے سنا اور ہم نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ قسم کھانا پسندیدہ تھا، لیکن اب وہ اسے ہمیشہ نبھانی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اس روز وہ 3 بجے سے پہلے ہی گھر آ گئی۔ وہ صبح بہت زرد سی طلوع ہوئی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اونچی پونی کے بجائے سادہ سی چوٹی بنائی تھی، شفاف چہرے پہ ذرا سی یسمردگی چھائی تھی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی رہی، پھر سیاہ چادر سر پہ رکھی اور تھوڑی تک لپیٹ کر بکل دوسرے کندھے پہ ڈالی۔ آج اسے گواہی دینی تھی، فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔ لاؤنج میں تینوں چچا انتظار کر رہے تھے، کلف لگے سفید شلوار قمیض میں۔ آغا جان کمر پہ ہاتھ باندھے ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے راہداری سے آتے دیکھا تو رک گئے۔ چلیں، وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کو دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھی اور کھول کر باہر نکلی۔ وہ سب اکٹھے باہر نکلے۔ گیٹ کھلا، یکے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں پورچ سے باہر سڑک پہ رواں دواں تھیں۔ اس اونچے گھر کی بہت سی کھڑکیوں میں بہت سی عورتوں نے اس کو جاتے دیکھا۔ گاڑیاں گم ہو گئیں تو لڑکیوں نے پردے چھوڑ دیے۔ ذرا سی راہداری میں وہ سمٹائی نگاہیں نیچے کیے آغا جان کے ساتھ چل رہی تھی۔ ادھر ادھر پولیس والے، وکلا اور کتنے ہی لوگ گزر رہے تھے۔ بہت وحشت زدہ سی جگہ تھی وہ۔ اس سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ بس لمحے بھر کو اس نے چہرہ اوپر کیا تو کوریڈور کے اختتام پہ وہ کھڑا تھا۔ اپنے کسی سپاہی کو اکھڑتے تیور لیے غصے سے کچھ کہتا۔ یونیفارم میں ملبوس، سر پہ کیپ، وہ بہت وجیح تھا، اور زندگی میں پہلی بار محمل کو اس پہ غصہ نہیں آیا تھا۔ اسے ان تمام لوگوں میں ایک وہی اپنا ہمدرد لگا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا لی، کوریڈور پہ موڑ کے قریب ہی تھی جب ہمایوں کی نگاہ اس پہ پڑی اور ٹھہر گئی۔ آغا کریم کے بائیں کندھے کے پیچھے چھپی ہوئی، گردن جھکائے آئی سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی، جس کے چہرے پہ زمانوں کی تھکن رقم تھی، اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گئی۔ ہاں، آغا کریم نے ایک متنفر نگاہ اس پہ ضرور ڈالی تھی۔ وہ اب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ کوریڈور کے درمیان میں یکدم اس کالی چادر والی لڑکی نے گردن پیچھے کو موڑی۔ دونوں کی نگاہیں لمحے بھر کو ملی۔ اسے محمل کی آنکھوں میں زمانوں کی تھکن نظر آئی، پھر اس نے چہرہ موڑ لیا اور اسی طرح سر جھکائے اپنے چاچاؤں کے نرغے میں آگے چلتی گئی۔
کمرہ عدالت میں وہ قطار کی بائیں نشست پر سب سے پیچھے بیٹھی تھی۔ آغا جان اس کے دائیں طرف تھے، اس کے بائیں جانب کچھ نہ تھا، قطار خالی تھی۔ وہ سر جھکائے ساری کارروائی سنتی رہی۔ اس سے نظر تک نہ اٹھائی جاتی تھی، یوں جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر ایک ساتھ کو جیسی ہی اس نے سر اٹھایا، وہ دوسرے سٹینڈ میں بیٹھا گردن ترچھی کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ہمایوں کی نگاہوں میں سوال تھے، چپتے ہوئے پریشان کن سوال۔ اس سے زیادہ دیر دیکھا نہ گیا۔ وہ گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھنے لگی جو لب بھینچے وکلاء کے دلائل سن رہے تھے۔ نگاہوں کے ارتکاز پہ چونک کر محمل کو دیکھا۔ کیا؟ وہ جس طرح انہیں دیکھ رہی تھی وہ ذرا سے الجھے۔ جائیداد میں میرا حصہ مجھے مل جائے گا نا؟ اس نے سرگوشی کی، نگاہیں اس پہ ہٹائے بغیر۔ ہاں کیوں نہیں؟ یہی اگر میں پوچھتی کہ کیوں نہیں تو کیا مطلب؟ میں ابھی جا کر ہمایوں داؤد کے خلاف بیان دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ مکر نہیں جائیں گے؟ تمہیں مجھ پہ شک ہے؟ اگر ہے تو؟ آغا جان کے ماتھے پہ غصے کی لکیریں ابھریں جسے وہ ضبط کر گئے۔ تم اب کیا چاہتی ہو؟ یہ۔ اس نے کالی چادر میں سے بیگ نکالا، زپ کھولی اور ایک کاغذ اور پین نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ میری صرف فیکٹری میں شیئرز کی قیمت 9 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ باقی کا حساب میں ابھی نہیں مانگ رہی۔ یہ آپ کی چیک بک کا چیک ہے، رقم میں نے بھر دی ہے، اسے سائن کر دیں۔ اس نے پین ان کے سامنے کیا۔ وہ کبھی اس کو دیکھتے کبھی پین کو۔ آغا جان، محمل بچی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے میری آخرت خرید رہے ہیں۔ اگر میں نے جھوٹی گواہی دی تو میں پولیس رات پار کرنے سے پہلے گر جاؤں گی۔ اگر گرنا ہے تو کچھ ورتھ تو ہونا چاہیے نا؟ آپ یہ سائن کر دیں، میں ابھی جا کر جھوٹی گواہی دیتی ہوں۔ اس نے پین اور چیک ان کے سامنے رکھا۔ اس حال میں کوئی میرے اشارے کا منتظر ہے؟ میں یہ چیک سائن کروا کر ابھی اس کو بینک بھیجتی ہوں۔ جیسے ہی یہ کیش ہوگا وہ مجھے سگنل کرے گا، تب میں گواہی دے دوں گی، ورنہ نہیں۔ انہوں نے چیک کو ایک نظر دیکھا اور پھر پین کو۔ دوسری طرف محمل کا نام پکارا گیا۔ وہ انہیں متنبع نگاہوں سے دیکھتی اٹھی اور سر اٹھائے پورے اعتماد سے کٹہرے کی طرف بڑھی۔ آغا کریم کبھی چیک کو دیکھتے اور کبھی اسے جو وہ کٹہرے میں کھڑی تھی اور ان کے سامنے غلاف میں لپٹا قرآن لایا گیا تھا۔ وہ نگاہیں ان پہ جمائے پلک جھپکے بغیر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر چند فقرے دہرا رہی تھی۔ انہوں نے آخری بار چیک کو دیکھا اور پھر طیش میں آ کر اسے مروڑ کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ محمل تلخی سے مسکرائی، سر جھٹکا اور وکیل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ فواد کی ضمانت منسوخ ہو گئی تھی، اس کے خلاف ثبوت بہت سے تھے، وہ واپس جیل بھیج دیا گیا تھا۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا۔ وہ آغا جان کی لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی بہت خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ جب کار پورچ میں رکی تو وہ سب سے پہلے اتری۔ لان میں بہت سی عورتیں اس کی طرف بڑھیں۔ کیا ہوا؟ وہ کسی کو دیکھے بغیر تیزی سے اندر چلی گئی۔ اس احسان فراموش لڑکی نے فواد کے خلاف گواہی دے دی۔ ذلیل نہ ہو تو۔ مگر فکر کی بات نہیں ہے، وہ جلد ہی باہر آ جائے گا، کیس اتنا مضبوط نہیں ہے۔ غفران چچا اور اسد چچا اسے تسلی دینے لگے، مگر تائی مہتاب کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ ہائے میرا فواد! وہ سینے پہ 2 ہنتر مار کر اونچا اونچا رونے لگی۔ روتے روتے وہ لڑھکنے کو تھیں کہ فضا اور نائمہ نے بڑھ کر سہارا دیا۔ پل بھر میں لان میں کہرام مچ گیا۔ اپنے کمرے میں پردے کو ہاتھ میں پکڑ کر ذرا سی جھری سے دیکھتی وہ پرسکون کھڑی تھی۔ کالی چادر سر سے پھسل کر پیچھے گردن پہ پڑی بالوں سے پھسل گئی تھی۔ پورے بال چہرے کے اطراف میں گرے تھے۔ وہ کانچ سی سنہری آنکھیں سکیڑے پرسوچ نگاہوں سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔